شریعت کی خاطر جئیں گے مریں گے۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ انسانوں کا خالق اللہ ہی ہے، اور دنیا میں جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں، اور ان تمام چیزوں میں انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات کا مطلب کہ تمام چیزوں میں سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ شرافت حضرت انسان کو حاصل ہے۔ اور دنیا کی جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں تمام کی تمام چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ڈائریکٹ نہیں بھیجا، بالواسطہ بھیجا ہے، اور ان کے ماں باپ کو دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ چیزیں بالواسطہ پیدا کی گئی ہیں، اور اللہ کی قدرت بلا واسطہ بھی پیدا کرنے کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، بلا واسطہ۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ بھی بغیر ماں کے حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالی وہ خالق ہے کہ وہ بغیر کسی واسطے کے براہ راست پیدا کر سکتا ہے، لیکن عادت اللہ اور سنت اللہ یہی ہے، دنیا کا عام دستور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کسی نہ کسی واسطے کے ذریعے سے پیدا کرتا ہے۔ دھان براہ راست پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے پہلے دانہ ڈالا جاتا ہے۔ آم براہ راست ہمیں نہیں ملتا، اس کے لیے پہلے پودا لگایا جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر ہر چیز واسطے کے ساتھ پیدا کی گئی ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے ان کے ماں باپ کے ذریعے سے پیدا کیا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو وہ درجہ دیا ہے کہ دوسرے اور تمام رشتہ داروں سے زیادہ ماں باپ کا درجہ بڑھا دیا ہے۔ دوسرے ہمارے رشتہ دار جن کا ہمارے اوپر حق ہوتا ہے ہم ان کا حق ادا کرنا ضروری ہے، لیکن ماں باپ کا حق ہم سے ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا وہ سبب بنے۔ خالق اللہ ہے لیکن سبب ماں باپ ہیں۔ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا موجد اللہ ہے، لیکن سبب الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اولاد کے دنیا میں آنے کا سبب ماں باپ ہوئے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ خالق اللہ ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے، تو ان اشرف المخلوقات کو پیدا اللہ نے کیا ہے، لیکن دنیا میں آنے کا سبب تو ماں باپ بنے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا بہت اونچا درجہ عطا فرمایا ہے، ماں باپ کو بہت زیادہ عزت دی ہے، فضیلت دی ہے، اور ایک اولاد کے لیے فرض عین قرار دیا گیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت ہر حال میں کرو۔ تمہاری جو بھی حیثیت ہے اپنی استطاعت کے بقدر، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اور
اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم خوب عبادت کرتے ہو، اللہ کو راضی کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، نمازوں کی، روزوں کی، حج اور زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کا فرض ادا کرتے ہو، لیکن اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو وہ تمہاری عبادتیں بیکار جائیں گی، وہ تمہاری عبادتیں معلق ہو جائیں گی، تمہاری عبادتوں کے بارگاہ الہی میں مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے ماں باپ بھی تم سے راضی ہوں، اس لیے کہ تم نماز پڑھتے ہو، یہ دنیا میں آنے کے بعد پڑھ رہے ہو، اور دنیا میں آنے کا سبب تمہارے ماں باپ ہیں۔ جب تک تمہارے ماں باپ اس دنیا میں نہ آتے، تم بھی نہ آتے، تو تمہارے ماں باپ کی وجہ سے تم اس دنیا میں آئے اور یہاں تم نیکیاں کرتے ہو، تو تمہاری نیکیاں یہ ماں باپ کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، ماں باپ کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی بیٹا بہت اونچی کامیابی حاصل کر رہا ہے، اونچی بلڈنگیں بنا رہا ہے، اپنا نام روشن کر رہا ہے، دنیا میں ترقی کرتا جا رہا ہے، تو کیا اس بچے نے آسمان سے اترتے، زمین پر اترتے ہی فوراً اس نے کامیابی شروع حاصل کر لی؟ نہیں، اس کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس کے باپ کی محنت ہوتی ہے، تو ماں باپ در حقیقت اولاد کی ترقی میں ایک سبب ہوا کرتی ہے، ماں باپ اپنے اولاد کی ترقی کے لیے اہم ذریعہ ہوا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ خدمت کا جذبہ رکھو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو، ان کے آرام و راحت کا خیال کیا کرو۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت کا اور ماں کے حالات کا اپنے اوپر جائزہ لینے کے لیے، ان کی خبرگیری کے لیے، ان کے حال پتہ معلوم کرنے کے لیے بہت تاکید کی ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، کوئی شک نہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتا، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، اور وہ خوب عبادت کرتا ہے، خوب اللہ کی باتیں کرتا ہے، دین کی باتیں کرتا ہے، قرآن حدیث کی باتیں کرتا ہے، اور ماں باپ کی خدمت نہیں، ماں باپ کو ناراض کیے ہوئے ہے، ماں باپ کو دیکھنا نہیں چاہتا، ماں باپ کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتا، میرے دوستو وہ دھوکے میں ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، حقیقت میں ان کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں مردود ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو عبادتیں پسند نہیں ہیں۔ ہماری عبادتیں اس وقت قبول ہوں گی جب ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں گے، ہماری عبادتیں اللہ کے پاس اس وقت قابل قبول ہوں گی جب ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی خوش رکھیں گے، ان کو راضی رکھیں گے، ان کی خدمت کریں گے۔ اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو تبلیغ فرمائی، قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ اگر اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، ماں باپ غیر اسلام میں ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے لوگو، اگر تمہارے ماں باپ کفر و شرک میں ہیں، تم ایمان میں ہو، تم اسلام میں ہو، تمہارا ایمان اللہ پر ہے، رسول پر ہے، قرآن پر ہے، اور تمہارے ماں باپ غیر مومن ہیں، غیر مسلم ہیں، اسلام پر نہیں ہیں، ان کا مذہب الگ ہے، تمہارا مذہب الگ ہے، اس کے باوجود اگر ماں باپ
خدمت کے محتاج ہیں تو تم ان کی خدمت کرو، اگر وہ تعاون چاہیں تو ان کو تعاون کرو، اگر وہ تمہاری خدمت کے محتاج ہیں تو تم ان کی خدمت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ اگرچہ مسلمان نہ ہو لیکن اولاد کو اللہ کا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اور جن کے ماں باپ مومن ہیں ان کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے۔ جب مشرک ماں باپ کی خدمت کرنا ایک مسلمان اولاد کے لیے ضروری ہے، تو جن کے ماں باپ مسلمان ہیں، جن کے ماں باپ مومن ہیں، ان بچوں کے لیے اور اس اولاد کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا کتنا ضروری ہوگا ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آج کے ماحول میں یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کے لیے بڑھاپے کا سہارا بنیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس باپ نے محنت کر کے روٹی کمائی، آپ کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، تمہاری شادی بیاہ کا انتظام کیا، تمہارے لیے روٹی کپڑا مکان کا انتظام کیا، جب تم جوان ہو گئے اور تمہارے ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، تمہاری خدمت کے محتاج ہو گئے، تو تم اپنی بیوی اور اپنی جورو کا غلام بن کر اپنے ماں باپ کو دھتکار دو گے؟ یہی ہے انصاف، یہی ہے اولاد کی جوانی کا حق، اور یہی ہے ماں باپ کا حق۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ ہم نے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، ہم نے حکم دیا ہے، ان پر فرض کر دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کریں۔ افسوس ہے میرے دوستو، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ احسان سلوک کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہم رواداری کا اور ہمدردی کا برتاؤ کرتے ہیں، ہم راستہ چلتے ہوئے مسافروں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کچھ بد نصیب اولاد ایسی بھی ہیں، کچھ بد نصیب بیٹے اور بیٹیاں ایسی بھی ہیں جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو دھتکار دیتے ہیں، شادی کے بعد فوراً اپنے ماں باپ سے تعلق توڑ لیتے ہیں، شادی کے بعد اپنا گھر الگ بسا لیتے ہیں۔ الگ گھر بسانا برا نہیں ہے، الگ گھر بسانا، شادی کے بعد اپنا الگ گھر بنانا کوئی برا نہیں ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت باقی رکھتے ہوئے بناؤ، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے تم اپنا گھر الگ بناؤ، تاکہ ماں باپ تمہارے لیے ہر وقت دعائیں دیں۔ یاد رکھو، تمہارے لیے اگر کوئی سچا آنسو بہانے والا ہے وہ ماں باپ ہیں، تمہارے لیے کوئی رات کی تاریکی میں آدھی رات میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کرنے والا ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں، اس کے علاوہ تمہارا سچا مخلص کوئی نہیں ہے۔ اگر تمہارے اوپر کوئی اپنی جان قربان کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی اپنی محبت کا دم بھرتا ہے، تو پھر بھی اللہ کی نظر میں تم تو مقبول نہیں ہو سکتے، بلکہ اور زیادہ اللہ کی نظر میں مبغوض ہوگے، ملعون ہوگے کہ کم بخت تو نے ایک دوست کا تو حق ادا کیا، تو نے ایک اجنبی شخص کا حق تو ادا کیا، لیکن جس ماں باپ نے تجھے دنیا میں آنے کا سبب اختیار کیے، لیکن جو ماں باپ نے تمہاری زندگی اور تمہارے بچپن اور تمہاری شادی بیاہ تک تمہیں جوان کیا، تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، تو نے اس بوڑھے ماں باپ کی تو خدمت نہیں کی، تم نے ان کی اتباع اور فرما برداری تو نہیں کی، اللہ کے پاس چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ اس لیے آج ہم سب کے لیے بڑے خوشنما ہیں، آج ہم سب کے بڑے خیر خواہ بنتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ہزاروں دوست ہمارے فالورز ہوتے ہیں، فیس بک پہ ہمارے نہ جانے کتنے دوست احباب ہوتے ہیں، ہم روزانہ ان سے خیر خیریت معلوم کرتے ہیں، ان کے گھر کا حال چال پوچھتے ہیں۔ اے بد نصیبو، جتنا تم وقت اپنے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ دیتے ہو، جتنا تم سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوتے ہو،
کاش کہ اس کا تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی دے دیتے، اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے۔ وہ بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے لیے کیا کیا نہ خواب دیکھے تھے، وہ بوڑھے ماں باپ نہ جانے اپنے بیٹے کے لیے مستقبل میں کیا کیا خواب سجائے تھے، لیکن تو نے یہ کیا کر دیا؟ ان کے لیے تمہارے پاس 2 منٹ کا وقت نہیں، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے تمہارے پاس 5 منٹ کا وقت نہیں۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، تم کوئی بھی عبادت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، حج ادا کرتے ہو، عمرے کرتے ہو، جو بھی عبادت کرتے ہو، اگر آپ سے آپ کے ماں باپ ناراض ہیں تو لکھ کر رکھ لو، اللہ کے پاس تمہیں چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ اللہ کی رضا اسی وقت ملے گی جب دنیا میں تم اپنے ماں باپ کو راضی رکھو گے، اپنے ماں باپ کو خوش رکھو گے۔ حضرت اویس قرنی نام سنا ہوگا، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں۔ تابعی ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہو، اور صحابی ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں جنہوں نے دیکھا یا صحبت حاصل کی ان کو صحابی کہتے ہیں۔ ایمان کی حالت میں جنہوں نے حضور کو دیکھا ہو یا حضور کے پاس بیٹھے ہوں، صحبت پائی ہو، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ اور جنہوں نے صحابی کو دیکھا ہو یا صحبت پائی ہو ایمان کی حالت میں، وہ تابعی ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں اور اویس قرنی یمن میں ہیں۔ ایک ہی زمانے میں دنیا میں کوئی انسان، ابھی کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں کسی کونے میں کوئی ایمان کا بندہ، مومن بندہ، اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں کوئی صحابی زندہ ہیں، کوئی صحابی زندہ ہیں، اور دنیا میں کسی بھی کونے میں کوئی مسلمان ہو، مومن ہو، تو بتاؤ ان کو خواہش ہوگی نا کہ میں اس صحابی کو دیکھ لوں؟ صحابی کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اور حضرت اویس قرنی یمن میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں۔ حضرت اویس قرنی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی کتنی تمنا ہوگی، صحابی بننے کی کتنی آرزو ہوگی۔ صحابی سے بڑھ کر دنیا کا بڑا سے بڑا ولی بھی نہیں ہو سکتا، ایک صحابی کے پیر کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابی کا مقام بہت اونچا ہے۔ صحابہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ جو مزدہ ہے، یہ جو خوشخبری ہے، یہ صرف صحابہ کے بارے میں ہے۔ دنیا میں بڑے سے بڑے ولی کے لیے بھی یہ صحابی کا جو مزدہ سنایا گیا ان پر فٹ نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں اور حضرت اویس قرنی یمن میں ہیں۔ ان کے دل میں بڑی خواہش تھی، اس کے باوجود وہ مکہ نہیں آ سکے۔ کیا کام کرتے تھے؟ کیا وہ اتنے بزی تھے؟ کیا وہ اتنے مصروف تھے کہ وہ مکے میں آ کر حضور سے نہ مل سکے، ملاقات نہ کر سکے اور صحابی نہیں بن سکے؟ ایک ہی زمانے میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام سے کہ مجھے یمن سے میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے، یمن سے میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے کہ اے عمر، اگر تمہارے دور میں کبھی اویس سے ملاقات ہو جائے، اویس قرنی سے ملاقات ہو جائے، تو تم ان سے اپنے حق میں دعا کرا لینا۔
سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے عمر، کسی زمانے میں اگر تمہیں اویس قرنی سے ملاقات ہو جائے تو تم اپنے حق میں ان سے دعا کرا لینا، اور ان کی یہ پہچان ہے، ان کا قد، بدن کی لمبائی چوڑائی درمیانہ ہے، کلر کالا ہے، اور ان کے جسم میں ایک سفید داغ ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ ان سے کبھی ملنا تو ان سے اپنے حق میں دعا کرا لینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہر سال حج کو جاتے اور تلاش کرتے کہ اویس قرنی سے ملاقات ہو جائے تو ہم ان سے دعا لے لیں، لیکن ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ ابھی جتنی سہولت ہے کہ آپ جہاں چاہیں جس سے چاہیں مل سکتے ہیں، لوکیشن دیکھ کر، فون سے بات کر کے جہاں چاہو جس سے چاہو مل لو۔ وہ اتنا مشکل زمانہ تھا، لوگوں سے رابطہ کرنا مشکل ہوتا تھا، کہیں کسی کو بھیجنا ہوتا تو مہینے مہینے تک سفر کرنا پڑتا۔ ماں کا انتقال ہو گیا، بیٹے کو خبر پہنچتے پہنچتے مہینے، 2 مہینے، سال لگ جاتے تھے۔ نہ فون ہے، نہ موٹر ہے، نہ گاڑی ہے، کسی چیز کی سہولت نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حج کے موقع پر تلاش کرتے تھے کہ اویس قرنی سے ملاقات ہو جائے، ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تمام حاجیوں کو بلا لیا اور کہا کہ جتنے حاجی ہیں سب جمع ہو جائیں۔ ایک میدان میں جمع ہو گئے، پھر کہا کہ سارے حاجی کھڑے ہو جائیں۔ سارے حاجی کھڑے ہو گئے، اس کے بعد کہا سب بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ گئے۔ کہا سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہیں۔ تو جو یمن کے لوگ تھے حاجی وہ کھڑے رہ گئے۔ اس کے بعد کہا جو یمن کے مراد قبیلے سے ہیں، قبیلے کا نام مراد قبیلے سے جو لوگ ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ یمن کے سارے لوگ بیٹھ گئے، صرف مراد قبیلے سے لوگ جو تھے وہ کھڑے رہ گئے۔ اس کے بعد پھر کہا کہ مراد قبیلے سے جو قرنی ہے وہ کھڑا رہے، باقی سب بیٹھ جائے۔ سب بیٹھ گئے، ایک شخص کھڑا رہا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم قرنی ہو، قرنی خاندان سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں قرنی خاندان سے ہوں۔ تو کہا کہ اویس قرنی کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں۔ کہا وہ کہاں ہیں؟ تو کہا کہ وہ اونٹ چرانے کے واسطے جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں، عرفات کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ دونوں اپنی کچھ چیزیں لے کر روانہ ہو گئے، جنگل کی طرف چلے گئے ان کی تلاش میں۔ تو دیکھا کہ اونٹ اپنی ہر جگہ سے چر رہے ہیں اور ایک شخص ہے جو درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ دونوں جا کر وہاں بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ جب سلام پھیریں گے تو بات ہوگی اور ان سے پوچھیں گے یہ کون ہیں۔ بہرحال جب سلام پھیرا انہوں نے تو انہوں نے سلام کر کے پوچھا کہ اے شخص آپ کون ہو؟ تو آپ قرنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں قرنی ہوں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ دونوں کون ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ اویس قرنی کانپنے لگے اور کہا کہ معاف کر دیں، ہم آپ کو نہیں پہچان سکے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کیا آپ اویس قرنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس قرنی ہوں۔ تو کہا کہ جلدی سے اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے سر پر رکھو اور ہمارے لیے دعا کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اویس قرنی اگر مل جائیں تو اپنے حق میں دعا کراؤ۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی روتے ہوئے ان دونوں حضرات کے لیے دعا فرمایا۔ اور اس مقام تک وہ کیسے پہنچے؟ حضرت اویس قرنی صحابی بھی نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں، اس مقام تک وہ کیسے پہنچ گئے؟ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت اویس قرنی کو اللہ تعالی جنت میں جب داخل فرمانے لگیں گے سب کو، تو سب کو کہہ دیں گے کہ جنت میں چلے جاؤ۔ اویس قرنی جیسے ہی دروازے پر پہنچیں گے ان کو کہا جائے گا کہ اس شخص کو روک لو۔ اللہ کے فرشتے حضرت اویس قرنی کو دروازے پر روک لیں گے، حضرت اویس قرنی رونے لگیں گے
اور اللہ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ میں نے کیا گناہ کیا ہے، اے اللہ سب کو تو نے معاف کر دیا، مجھے کیوں روک لیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اویس تمہارے پیچھے ذرا دیکھو۔ جب اویس قرنی پیچھے دیکھیں گے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں جہنمی لوگ وہاں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اویس قرنی، دنیا میں تمہاری ایک نیکی ایسی ہے جو مجھے بہت پسند ہے، آج اسی نیکی کے صدقے سے، آج تمہاری وجہ سے، آج تمہارے طفیل سے یہ جتنے تمہارے پیچھے لوگ جہنمی لوگ کھڑے ہیں، اسی ایک نیکی کے صدقے میں ان تمام حضرات کو معاف کرنا ہے۔ اور وہ نیکی یہ تھے کہ تم اپنے ماں کی خدمت بہت زیادہ کرتے تھے۔ ماں کی خدمت کا صلہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے نتیجے میں عطا فرمائے گا۔ روایت میں آتا ہے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی امی ضعیف تھی، بوڑھی تھیں اور آنکھوں سے نابینا تھیں۔ ہر وقت وہ ماں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، ہر وقت وہ ماں سے بالکل ایسے لگے رہتے تھے کہ ماں کے اشارے کے وہ منتظر رہا کرتے تھے۔ ماں نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، زبان سے کہہ دیا، جو بھی وہ ہوتا فوراً وہ چیزیں وہ حاضر کر دیتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آدمی بھیجا اور کہا کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں بہت آرزو ہے، میرے دل میں بہت خواہش ہے، میرے دل میں یہ تمنا ہے کہ میں دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر صحابیت کا شرف حاصل کر لوں، میں بھی آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا لوں، لیکن اے میرے آقا میرے گھر میں میری امی کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے، میں ہی اپنی امی کی خدمت کرتا ہوں۔ میری امی آنکھ سے معذور ہے، بوڑھی ہے، بیمار رہتی ہے، میری خدمت کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں نہیں جا رہا ہوں۔ اے آقا آپ اگر حکم دیں تو میں آپ کی خدمت میں آ جاؤں یا جیسا آپ کا حکم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اویس تجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی ماں کی خدمت رہ کر وہیں جنت حاصل کر سکتے ہو۔ میرے دوستو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ ماں کی خدمت کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی تقاضا نہیں ہے۔ اگر کسی کی ماں مجبور ہے، کسی کی ماں معذور ہے تو وہیں تم خدمت کرو، وہی تمہارے لیے جنت ہے، وہی تمہارے لیے دولت ہے، وہی تمہارے لیے جنت کا خزانہ ہے۔ تو ماں کی خدمت سے اتنا بڑا درجہ حاصل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی سے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر سے کہا کہ ان سے دعا لینا۔ آج ہم نادان ہیں، ماں کو ناراض کر کے تعویذیں لیتے ہیں، حضرت کاروبار نہیں چل رہا ہے، باپ کو ناراض کر کے دعا اور نہ جانے کیا کیا تلاش کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ماں باپ کو راضی کرو، تمہارا کاروبار چلے گا۔ اس لیے کہ ایک حضرت کی دعا اور ایک ماں باپ کی دعا، ایک پیر کی دعا، ایک ماں باپ کی دعا، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ پیر صاحب زبان سے کہیں گے، تمہارے ماں باپ دل سے کہیں گے، تمہارے ماں باپ دل سے رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اے میرے اللہ میرے بیٹے کو ترقی دے دے، اے میرے اللہ میرے بچے کے کاروبار کو چلا دے، اے اللہ میرے بچے کی پریشانی کو دور کر دے۔ کوئی پیر اور کوئی عالم، کوئی حافظ تمہاری حالت کو کیا جانتا ہے؟ ماں باپ سے زیادہ آپ کی حالت کو کوئی نہیں جانتا، نہ تمہارا دوست جانتا ہے، نہ تمہارا پڑوسی جانتا ہے، نہ تمہارے فیس بک پہ فالورز جانتے ہیں، کوئی تمہاری حالت کو نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، تمہارے ماں باپ جانتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو اسی دنیا میں چاہو تو جنت کمانے کا ذریعہ بنا لو یا جہنم میں جانے کا ذریعہ بنا لو۔ لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ارے ماں باپ کی خدمت سے کتنی بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، ہمیں کیا پتا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے نا؟ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ جامع الصحیح البخاری ہے۔
بخاری شریف قرآن کریم کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب اور بخاری شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مجموعہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعد میں امام بخاری چمکے، بچپن میں ان کی حالت کیا ہوئی تھی؟ ایک مرتبہ طبیعت خراب ہوئی تو آنکھ خراب ہو گئی، آنکھ کی بینائی چلی گئی، دکھتا نہیں تھا، سب پریشان تھے، ڈاکٹر علاج کر کے مایوس ہو گئے تھے اور سوچ رہے تھے اب اس بچے کی آنکھ نہیں لوٹے گی، بصارت نہیں لوٹے گی۔ ان کی ماں سے کہہ دیا کہ بیگم خاتون، اب یہ بچے کی آنکھ سدھرنے والی نہیں ہے، درست ہونے والی نہیں ہے، اب جتنا علاج کرنا تھا ہم نے کر دیا۔ یہ جواب سننے کے بعد سب سے زیادہ اگر صدمہ ہوا ہوگا ان کی ماں کو ہوا ہوگا۔ یہ سن کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان رونے لگیں، زارو قطار رونے لگیں۔ رات میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میرا یہ بچہ ہے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں اسے مدرسے میں ڈالوں گی، میں تیرے کلام اور تیرے رسول کے کلام کا حافظ بناؤں گی اور اسے دین کی خدمت میں لگاؤں گی، لیکن اے اللہ میرے بچے کی آنکھ خراب ہو گئی، میرے بچے کی بصارت چلی گئی، بینائی چلی گئی، اے اللہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اے اللہ تیرے سوا میرے بچے کو شفا کوئی نہیں دے سکتا۔ یہی دعا کر کے وہ سو گئی۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ رات کو بشارت ہوئی، خواب دیکھتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بڑی بی، تمہارے بچے کی آنکھ تمہارے رونے کی وجہ سے اور تمہاری دعا کی وجہ سے تمہارے بچے کی آنکھ صحیح ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گئی ہے۔ حضرت امام بخاری کی ماں کہتی ہیں جب میں بشارت سے ہوشیار ہوئی، خواب سے بیدار ہوئی، میں صبح سب سے پہلے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے گئی تو بچہ مجھ سے پہلے اٹھ کر مسکراتے ہوئے میری طرف آ رہا ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت میں یہ بتا دیا تھا کہ اے بیگم تمہارے رونے کی وجہ سے، تمہاری ماں تمہاری دعا کی وجہ سے اللہ نے تیرے بچے کو ٹھیک کر دیا ہے۔ تو میرے دوستو ماں کی دعا کو کم نہ سمجھنا، ماں کی دعا کو کم تر نہ سمجھنا۔ ماں بوڑھی بھی ہوتی ہے، اس کی دعا بہت طاقتور ہوتی ہے، ماں بوڑھی بھی ہوتی ہے، تمہارے لیے پہاڑوں سے زیادہ ہمت اور حوصلہ رکھتی ہے، تمہاری طبیعت پر وہ پہاڑ بن جاتی ہے، تمہاری مایوسی پر وہ سہارا بن جاتی ہے، تمہارے فقر و فاقے پر وہ ایک دولت کا خزانہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو نہ ستاؤ۔ جب لوگ آ کر سوال کرتے ہیں کہ حضرت میرا بچہ ماشاءاللہ بزنس میں بہت ٹاپ ہے، کاروبار بہت اچھا ہے، اس کے اتنے آشنے ہیں، لیکن حضرت بچے کی طرف سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، میں رو پڑتا ہوں کہ بد نصیبو اسی لیے اللہ نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ماں باپ کی خدمت اگر تم نے کی تو تمہاری اولاد تمہاری کرے گی، اگر تم نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی تو جیسا تم کرتے ہو ایسا ہی تمہیں بھی ملے گا۔ یہ نہ سوچنا کہ ہم اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں گے، یہ ہمارے فرما بردار بنیں گے، نہیں، یہ قرض ہے۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرو گے وہی تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اس لیے نوجوانوں اپنی بیوی کی ہر خواہش کو ضرور پوری کرو، اپنا گھر الگ ضرور بساؤ، لیکن اس بوڑھے ماں باپ کو بے سہارا نہ چھوڑو جس ماں باپ نے تجھے دنیا میں آنے کا سبب بنا ہے، جس ماں باپ نے تجھے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہر کام کریں، آپ ہر نیک کام کریں، لیکن اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کی خدمت کو ضروری سمجھیں۔ آپ دوستوں کو بھی وقت دیں، کاروبار کو بھی وقت دیں، بیوی بچوں کے لیے بھی آپ وقت دیں، لیکن اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہوں سے کبھی دیکھ لیا کرو، 2 منٹ بیٹھ لیا کرو، خیریت پوچھ لیا کرو۔ اس سے تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی، اور فری میں آپ کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جب جب تم ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے یہ ثواب تجھے ملے گا۔ تو اس لیے آج بیٹھ کر یہ وعدہ کریں، اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے ابھی جا کر جمعے کے بعد معافی مانگے، میری امی جان مجھ سے غلطی ہو گئی، کسی نے مجھے بہکا دیا تھا، کسی نے مجھے کچھ کہہ دیا تھا، میں نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لی تھی، اے امی جان اللہ کے واسطے آپ مجھے معاف کر دیں۔ موت کے بعد دودھ بخشوایا جاتا ہے؟ زندگی میں تو تم نے کچھ خدمت نہیں کی، مرنے کے بعد کہتے ہو کہ دودھ بخش ڈالو نہیں تو مغفرت نہیں ہوگی۔ دودھ بخشنے کا یہ رسم ہے، رواج چل پڑا ہے۔ جیسے آج بہت بڑی بڑی غلطی پر بھی لوگ سوری بول دیتے ہیں، ایک رسم چل پڑی ہے۔ سوری کہنے سے معافی نہیں ہوتی، زبان سے آپ کسی سے معافی کہلوا لیں، ہاں چلو معاف کر دیا، دل سے معاف ہونا نہیں ہوتا۔ دل سے معافی کے لیے آپ کو اس کے ساتھ خدمت کرنی پڑے گی، اس کے ساتھ اپنے آپ کو عاجز و ناتواں بنانا پڑے گا۔ تو اسی طرح سے ماں سے دودھ معاف کروانے کے لیے آپ کو صرف زبانی الفاظ کافی نہیں ہیں کہ امی جان مجھے معاف کر ڈالو، دودھ معاف کر ڈالو، بخش ڈالو، یہ سب سے معافی نہیں ہوتی۔ ماں کی ایسی خدمت کرو کہ ماں کا دل خود بول پڑے، اے بیٹے جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ماں کا دل کہہ ڈالے، ماں کا دل بول دے، اے بیٹے تم نے آج مجھے خوش کر دیا، اللہ تجھے بھی خوش رکھے، میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے خوش ہوں۔ ماں کی زبان سے یہ دل کی آواز آنا، تو اللہ تعالی ہم سب کو بڑا خوش نصیب بنایا ہے کہ جن کے والدین ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر یہ تعلیم رکھی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، خدمت کریں گے تو جنت بھی ملے گی، نام بھی روشن ہوگا، اور اولاد بھی ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماحول کو صحیح بنائیں، گھر کا ماحول صحیح بنائیں، اپنی اولاد کے ساتھ صحیح تعلیم و تربیت کا نظام کریں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پر پیار کریں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے ماحول بنے گا۔ اپنی کمی کا احساس پیدا کریں، اپنی کمی کا احساس پیدا کریں۔ سامنے والا اگر ہمیں بتائے، اصلاح کرے، ہماری غلطی پر تنبیہ کرے، خدا کی عزت کی قسم کہتا ہوں کہ ماننے کی صفت پیدا کرو۔ اگر تم نے بڑوں کی بات ماننا چھوڑ دیا، اصلاح کرنے والے کی بات کو برا مان گئے، تو تمہاری کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، بگڑتے جاؤ گے، بگڑتے جاؤ گے، وقت کا فرعون بن جاؤ گے۔ ٹرین کی پٹری دیکھا ہے آپ نے، سڈنلی وہ ٹرین نہیں پھرتی، جب پٹری اس کی چینج ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے ٹریک میں پٹری سے 1 انچ خالی وہ ٹرین ہٹتی ہے۔ مثلا جو ٹرین سیدھی جا رہی ہے اس کو رائٹ کی طرف موڑنا ہے تو 2 ویلر کی طرف فوراً نہیں موڑتے ٹرین کو، 1 انچ اس کی پٹری الگ ہوتی ہے، اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں کی چلی گئی۔ جو ٹرین یہاں سیدھی جا رہی تھی 1 انچ خالی ہٹی ہے، وہ کہاں کی کہاں چلی جاتی ہے۔ تو جس انسان نے اصلاح کو چھوڑ دیا، کسی مصلح کی بات کو، خیر خواہ کی بات کو نہیں مانا، اس کی پٹری الگ ہو جائے گی اور وہ وقت کا فرعون بنے گا ایک زمانے میں، چونکہ اس کا مزاج ہے نہ ماننا، بڑوں کو عزت نہ دینا، خیر خواہ کی باتوں کو نظر انداز کرنا، اس کا یہ مزاج بن گیا ہے، تو پھر اس کی اصلاح بہت مشکل ہے۔ اس لیے اپنی کمی کا احساس کریں، سامنے والا اگر کوئی بات کہے اس کی بات کو غور سے سنیں، ندامت کے ساتھ، احساس کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو انسان بنا دے گا، ورنہ شیطان بن جاؤ گے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔